السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوست و احباب کا اور دینی بھائی بہنوں کا خیر مقدم اور تہہ دل سے استقبال ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، کپڑے کی خریداری اور شاپنگ جاری ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے اپنی بیٹی کو نکاح کے لیے اچھا سے اچھا کپڑا دے۔ بیٹے والا بھی چاہتا ہے کہ بہو کو عمدہ لباس اور خوبصورت لیٹسٹ پوشاک پہنا کر اپنے گھر لاوے۔ ان دنوں شادی کے موقع پر عموماً بیٹی ہو یا بہو، آدمی لہنگا پہنانا چاہتا ہے، لہنگا اڑھانا چاہتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ شادی کے موقع پر دلہن کا لہنگا پہننا کیسا ہے؟ کیا دیندار آدمی اپنی بیٹی یا بہو کو لہنگا پہنا سکتا ہے؟ اگر لہنگا میں نماز پڑھنا چاہے تو کیا نماز ادا ہوگی، صحیح ہوگی؟ حاصل یہ کہ کیا شادی کے موقع پر یا کسی خوشی اور تہوار کے موقع پر دلہن ہو یا گھر میں دیگر بہو بیٹیاں، لہنگا چڑھانا اور دلہن کا لہنگا پہننا صحیح ہوگا؟ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ مکمل جواب سننے کے لیے آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ سامعین و ناظرین، شادی کے موقع پر دلہن کا ایسا لہنگا پہننا یا عام لڑکیوں کا کسی تہوار اور خوشی کے موقع پر ایسا لہنگا پہننا یا پہنانا جس میں ستر پوشی رہے، جسم چھپا رہے، تو جائز ہے۔ مثلا لہنگے کے اوپر لانگ فراک پہن لیا، لانگ کرتا پہن لیا، قمیص وغیرہ اس پہ چڑھا لے، تو اس میں چونکہ پیٹ اور ناف کے کھلنے کا کوئی امکان نہیں رہتا، پورے طور پر ستر پوشی رہتی ہے، لہٰذا ایسا لہنگا پہننا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل بعض لہنگے اس طرح کے آ رہے ہیں جس میں اعضائے مستورہ، خاص طور پر ناف، پیٹ اور اس کے مقابل پیٹھ کا حصہ اچھی طرح نہیں چھپتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بازار کے اندر بھی لہنگے کے ساتھ بلاؤز ہے، اور بلاؤز اور لہنگے کے درمیان میں پیٹ کا حصہ اور ناف کا حصہ کھلا رہتا ہے۔ تو ایسے صورت میں ایسے لہنگے کا پہننا درست نہیں ہے جس سے جسم نہ چھپ سکے۔ بہرے کیف آج کل بعض لہنگے اس طرح کے آ رہے ہیں جس میں اعضائے مستورہ، خاص طور پر ناف اور پیٹ وغیرہ اچھی طرح نہیں چھپتے ہیں۔ حالانکہ عورت کے لیے محرم مردوں کے سامنے بھی ناف اور پیٹ کو چھپانا ضروری ہے۔ تو پھر ایسا لہنگا پہننا درست نہیں ہوگا جس میں پیٹ اور پیٹھ وغیرہ، ناف وغیرہ کھلے رہتے ہو۔ اسی طرح لہنگا چڑھانے کو ایک رسم کی حیثیت سے انجام دینا اور اس میں اسراف کی حد تک پیسے لگانا، تو یہ قابل ترک عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اصل اسلام میں ستر پوشی اور پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ خواہ کوئی بھی موقع ہو، ستر پوشی اور پردے کا خیال رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر لہنگا باریک کپڑے کا ہے تو اس کے نیچے بھی شلوار یا پاجامہ وغیرہ پہننا چاہیے، اور اوپر قمیص یا کرتا ایسا ہو جس سے ناف اور پیٹ وغیرہ دیگر مستورہ حصے اچھی طرح سے چھپ جائیں، تو ایسا لہنگا پہننا بالکل درست ہے، اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک عورت کا اپنے محارم کے یعنی بھائی ہے، باپ ہے، ان کے سامنے بھی ناف اور پیٹ وغیرہ کھولنا قطعاً جائز نہیں ہے، تو پھر عام حالتوں میں غیر محرم وغیرہ کے سامنے کیسے درست ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اور یہ جو بازار میں لہنگے آ رہے ہیں جس میں بلاؤز ہے، اگر بلاؤز کو آپ نے جوائنٹ نہیں کیا تو پیٹ اور ناف کے کھلنے کا امکان اور خطرہ زیادہ رہتا ہے، اس لیے ایسے لہنگے سے تو بچیں۔ لیکن اگر لہنگا ایسا ہے جس کے کپڑے، کرتے کو، بلاؤز کو جوائنٹ کر لیا گیا اور پیٹ اور ناف نہیں کھلتے ہیں، تو اس کے پہننے میں پھر کوئی حرج نہیں۔ دوستو، ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لو، کچھ زمانے پہلے لہنگے کو ہندوؤں کا لباس قرار دیا گیا تھا، لیکن اب ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہے۔ تشبہ بالہنود لازم نہیں آتا ہے، اور جب شعار بدل جائے، اچھی طرح سمجھ لو، ایسا نہیں ہے، اور جب شعار بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے۔ جیسا کہ دارالعلوم کے فتاوی میں لکھا ہے کہ جو لباس کسی قوم کے ساتھ خاص نہ ہو یا پہلے خاص تھا اب خاص نہ رہا، اب عام ہو گیا،
تو وہ کسی قوم کا خاص لباس نہیں کہلائے گا، اگرچہ وہ اس قوم کا ایجاد کردہ کیوں نہ ہو۔ مثلا انگریزوں نے پینٹ شرٹ کو ایجاد کیا تھا، انگریز سے پہنتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اب اس پینٹ شرٹ کو ہندو، مسلم، انگریز، غیر انگریز سبھی لوگ استعمال کرنے لگے۔ اب یہ انگریزوں کا شعار نہیں رہا، اب ہندو کو بھی استعمال کرنا جائز، مسلمان کے لیے بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے لہنگا اگر کسی زمانے میں ہندوؤں کا لباس رہا بھی ہوگا، لیکن آج کے زمانے میں عموم میں بلوہ اختیار کر چکا ہے، لہٰذا ایسے لہنگے کہ جس میں پیٹ اور ناف نہ کھلیں ہر عورت کے لیے پہننا جائز ہے اور بالکل درست ہے، اور ایسے لہنگے پہن کر کے نماز اگر پڑھے تو نماز پڑھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور پہلی مرتبہ اگر چینل جڑے ہوئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔